बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। किसान इत्तेहाद का इस्लामाबाद में एहतजाज जारी है। दूसरी जानिब वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने धरने के शुरका को मुज़ाकरात के लिए तलब कर लिया है। तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है आफ्ताब जहान से। जी आफ्ताब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क भर से आए किसान जो इस्लामाबाद में एहतजाज करें आज दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। एहतजाजी मुजाहिरीन इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं अपने मुतालिबात, लेकिन इनके मुतालिबात है कि बिजली के ऊपर जो महंगाई की गई है, बिजली की कीमतें जो बढ़ाई गई है वो कम की जाए और खास में जो सब्सिडी देना बंद की गई है उसमें भी सब्सिडी इनको दी जाए। ताहम आज जो एहतजाजी मुजाहिरीन यहाँ बैठे थे इनको वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात के लिए अपने पास बुलाया था। जब ये लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, इनके चेयरमैन के मुताबिक उनका ये कहना है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह उनसे मुलाकात भी नहीं की है। ताहम वहाँ पे तारिक बशीर चीमा मौजूद थे जिन्होंने किसान के जो लोग वहाँ पे गए थे, चेयरमैन और दीगर जो नुमाइंदगान वहाँ पे गए थे, उनके साथ तलख कलामी पे उतर आए हैं। ताहम जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो चुके हैं और वो वापस जिना एवेन्यू पहुँचे और इन्होंने किसान इत्तेहाद का इस्लामाबाद में एहतजाज जारी है और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शुरका को मुज़ाकरात के लिए तलब कर लिया है। मैं अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसम सरमा में गैस की तलब के पेश नज़र लाहेमल मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि घरेलू सार्फिन को ज़रूरत के वक्त गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। गुज़िश्ता हुकूमत की तरह बद इंतज़ामी और मुजरिमाना गफलत कबूल नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गैस की सूरत हाल पर पेश की लाया अमल के लिए हंगामी इजलास हुआ। इजलास को मौसम सरमा में मुतवक्के तलब और रसद, मौजूदा हिकमत अमली और आइंदा माह में गैस की फराहमी के लिए मुरतब करदा प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसम सरमा में गैस की तलब के पेश नज़र लाया अमल मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा घरेलू सारिफिन को खाना पकाने के औकात में गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। गुज़श्ता हुकूमत की तरह बद इंतजामी और मुजरिमाना गफलत कबूल नहीं करूँगा। इजलास के दौरान शहबाज शरीफ ने साबिक वजीर आजम पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान ने कोरोना के दौरान आलमी मंडी में सस्ती गैस का फायदा नहीं उठाया। बर वक्त गैस न खरीद कर इस कौम के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया। मईशत में बारूदी सुरंगें बिछाने वालों ने हर शोबे पर खुदकुश हमले करके गरीब की कमर तोड़ दी। और खैबर पख्तूनख्वा में आटे की बढ़ती कीमतों और गैस लोड शेडिंग ने शहरियों के साथ साथ नानबाई की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। नानबाइयों का कहना है कि इंतज़ामिया के मुकर्रर करदा वज़न और कीमत पर रोटी फरोख्त करने पर उन्हें नुकसान हो रहा है। अब्दुल करीम की रिपोर्ट देखिए। पिशावर में गैस की बढ़ती लोड शेडिंग से घरेलू सारिफीन तो परेशान थे ही, आटे और LPG की कीमतों में होशुबा इजाफे से कई नानबाई कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। कारोबार में मुसलसल घाटे से पिशावर में तकरीबन 300 से जायद तंदूर बंद हो चुके हैं। नानबाइयों का कहना है कि इंतजामिया का मुकर्रर करदा नर्ख और वजन पर रोटी फरोख्त करने से कासिर हैं। इंतजामिया अपने फैसले पर नजरसानी करे, बसूरत दीगर शटर डाउन हड़ताल पर मजबूर हो जाएंगे। नानबाई बहुत परेशानी में मुब्तला है और इस तरह की तकरीबन एक महीने में तकरीबन 2700 रुपये बोरी का रेट जो है वो बढ़ गया। तो इस वजह से हम बहुत मुश्किलात में है और हम 15 रुपये पे रोटी देने के काबिल बिल्कुल नहीं हो। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया नानबाइयों के मसाइल हल करे, क्योंकि शहर में मुसलसल गैस लोड शेडिंग के बाइस ज्यादातर लोग नानबाइयों से ही रोटी खरीदते हैं। नानबाइयों के मुमकिन शटर डाउन के बाइस शहर में रोटी नायाब होने का खदशा है। कैमरामैन सुहेल राना के साथ अब्दुल करीम, GTV न्यूज़, पिशावर। और अब आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। लाहौर के शादमान यूटिलिटी स्टोर पर शहरियों को आटे और घी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। मजीद जान लेते हैं। वहीद गुज्जर इस वक्त मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर पर और उनके साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी वहीद, बताइए शहरियों का क्या कहना है?
جی دیکھیں، انتظامیہ جو ہے یوٹیلٹی اسٹور پر آٹا اور گھی کی فراہمی کو یقینی بنانے میں ناکام دکھائی دیتی ہے اور شہری اس حوالے سے خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ایک شہری سے ہم بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ جی سر، کیا کہیں گے؟ آٹا اوپن مارکیٹ میں پڑا، وہاں سے لے لیں، آپ ادھر آ کے اتنا سارا دن اپنا ٹائم ضائع کر۔ صبح 6 بجے کا یہاں پہ آیا ہوں تو سر 1700 روپے کا تھیلا باہر سے مل رہا ہے 15 کلو آٹے کا، ٹھیک ہے سر، تو 1700 روپے کی کیسے ہم لیں سر؟ اور یہاں پہ 6 بجے کے ہیں، ابھی تک آٹا نہیں ملا سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 بجے گاڑی آئے گی، 2 بجے آئے گی، تو سر لہٰذا مہربانی ہے آپ ہمارے لیے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹا آپ کو مارکیٹ میں 1700 کا 15 kg کا مل رہا ہے؟ سر وہ بلیک میں مل رہا ہے نا، تو بلیک میں ہم کیسے لیں؟ جی بالکل، آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ بلیک میں اوپن مارکیٹ میں آٹا جو ہے ان کو 1700 روپے 15 کلو کا تھیلا مل رہا ہے۔ تو یہ انتظامیہ کو سوچنا ہوگا کہ 1265 کا ریٹ رکھا گیا ہے سرکاری طور پر، مگر اتنا زیادہ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے اوپن مارکیٹ میں۔ انتظامیہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں بتا چلوں کہ آٹا اور گھی اس کی کوانٹٹی بہت کم ہے۔ یہ پہلے بھی ہم رپورٹ کر چکے ہیں کہ آٹا انتہائی کم تعداد میں آتا ہے۔ بہت سے شہری ایسے ہوتے ہیں جو صبح سویرے آتے ہیں مگر ان کی جب باری آتی تو آٹا ختم ہو جاتا ہے۔ جی مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں 3 ماہ سے تنخواہ نہ ملنے کے باعث شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محمد فیضان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کوئٹہ میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین کا 3 ماہ کی تنخواہ ادا نہ کیے جانے پر احتجاج۔ ملازمین نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے دفتر کے احاطے میں دھرنا دے دیا۔ ہمارے جائز مطالبات میٹروپولیٹن تنظیمی مظاہرین کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث ملازمین 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہو گئے ہیں۔ انتظامیہ کو مسائل سے آگاہ کیا مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ محنت کش ہیں جو دن رات کام کر رہے ہیں ان افسروں کا بھرم رکھنے کے لیے، کوئٹہ شہر کی صفائی کے لیے۔ ہم بڑے تعجب کی بات ہے کہ انہی ملازمین کو 3 مہینے تک تنخواہیں بھی نہیں مل رہی۔ ہم نے اپنے انتظامیہ کو ایک یکدانی نوٹس جاری کی تھی آج سے 10 دن پہلے کہ بھائی ہمارے یہ بنیادی مسائل ہیں، ان مسائل پر غور کرو اور اس پر عمل درآمد کے لیے آپ عملی اقدامات کریں۔ ملازمین نے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر سخت لائے عمل اپنانے کا بھی عندیہ دے دیا۔ کیمرامین شہباز علی کے ساتھ محمد فیضان خان، جی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ ملک بھر میں ڈینگی مچھر نے پر پھیلا رکھے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 815 سے زائد افراد میں ڈینگی کی تشخیص ہوئی ہے۔ کراچی سے 253 نئے کیسز کے ساتھ سر فہرست ہے۔ لاہور میں بھی 115 مریض سامنے آئے۔ کوئٹہ میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ ڈینگی مچھر نے ملک بھر میں اندھیر مچا رکھا ہے۔ جان لیوا مچھر نے ہزاروں افراد کو ہسپتال پہنچا دیا۔ درجنوں شہری خطرناک ڈنگ کے باعث زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ سندھ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی سے متاثرہ مزید 387 مریضوں کی تشخیص ہوئی۔ محکمہ صحت کے مطابق رواں ماہ صوبے میں 6603 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ جاں بحق افراد کی تعداد 35 ہو گئی۔ کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 253 مریض سامنے آئے۔ اسلام آباد میں مہلک مچھر کے وار تیز ہو گئے۔ ایک ہی روز میں مزید 73 افراد متاثر ہوئے۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 2235 ہو گئی۔ مچھر کے کاٹنے سے 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں بھی ڈینگی بے قابو ہو گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران 245 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کے مطابق لاہور 115، راولپنڈی 45، جبکہ گجرانوالہ سے 31 مریض سامنے آئے۔ رواں ماہ صوبے میں 2556 افراد میں ڈینگی کی تشخیص ہو چکی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بڑی تعداد میں افغان پناہ گزین رہتے ہیں اور پاکستان کی شہریت کے حامل بھی ہو چکے ہیں۔ ہمارے نمائندے سولت جعفری 3 ہٹی کے پل کے نیچے کچرا کنڈی میں گئے تو پتہ چلا کہ وہاں کچرا چننے والے 100 سے زائد افغان باشندے کام کرتے ہیں۔ یہ تمام افغان افراد پاکستانی شناختی کارڈ بھی رکھتے ہیں۔ احوال جانتے ہیں سولت جعفری سے۔ جی سولت، بتائیے گا۔
جی بالکل، اس وقت میں کراچی کے کسی بڑے گودام میں موجود نہیں ہوں بلکہ لیاقتآباد سے ٹی نٹی کی جانب آنے والے پل کے نیچے موجود ہوں، جو کہ اس وقت گوڈاؤن کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہاں پہ اغوانی آتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ لوگ کچرے کا کام کرتے ہیں، اس میں سے کچرے کی چھاٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی طریقے سے یہاں پہ مختلف جو کچرا ہوتا ہے اس کو چیزوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، پلاسٹک ایک طرف کر دی جاتی ہے، کرش ایک طرف کر دیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایک اغوانی باشندے موجود ہیں، بتائیے گا کتنے اغوانی باشندے ہیں جو کہ اس وقت یہاں پہ کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے کام کیے جاتے ہیں؟ ادھر اغوانی ہے نا، بہت ہے تو 100 50 70 80 بندہ ہے نا، ادھر کچرا چنتا ہے، تو مطلب ایسا کچرا چنتا ہے جو اس کا کام میں آ جائے گا نا، کاغذ چنتا ہے۔ اغوانی ادھر غیر طریقے سے تو ہو جائے گا نہیں، یہ جو ادھر پل کے نیچے ہے نا سب کا پاس شناخت کارڈ ہے نا، یہ بھی ہے نا ہم لوگوں کے پاس، دیکھ لو۔ ٹھیک ہے، افغان سٹیزن ہو آپ؟ افغان کے رہنے والے ہو؟ جی جی دیکھیں بالکل یہ ایک جو ہے وہ افغان سٹیزن کا جو ہے وہ ان کو شناختی کارڈ دیا گیا ہے۔ یہ کارڈز لے کے یہ لوگ یہاں پر جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں، یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں اس قسم کے۔ نہ صرف یہ کارڈ بلکہ یہ ٹوکن بھی جو ہے وہ ان کو دیا گیا ہے اور یہ لوگ یہ ٹوکن لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کراچی کی جتنی بھی بڑی وارداتیں ہیں، بینک رابریز ہوں یا پھر اسٹریٹ کرائم کی بڑی واردات ہوں، بڑے اسلحے کا استعمال کرنے والے جو گینگ ہیں وہ بھی اغوان کارندے ہیں۔ ان کو پکڑنے کے لیے پولیس جو ہے وہ متحرک ضرور ہے لیکن ان کو پکڑنے میں پولیس ناکام دکھائی دیتی ہے۔ جی گلشن حدید کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ سندھ حکومت نے گلشن حدید سے چلنے والی پیپلز بس سروس کا روٹ بڑھا کر ٹاور تک کر دیا ہے۔ پہلے یہ روٹ ملیر کینٹ تک تھا، اب شہریوں کو ٹاور تک جانے کے لیے بسز تبدیل نہیں کرنا پڑیں گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جی ٹی وی کے نمائندے خاور حسین سے۔ خاور حسین، بتائیے گا روٹ پر عمل درآمد کب سے ہوگا؟ جی گلشن حدید کے رہائشیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے جو پیپلز بس سروس کا آغاز کیا گیا تھا، اب اس کے روٹ کو مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ پہلے یہ روٹ ملیر کینٹ تک تھا، اب اس کو بڑھا کر ٹاور تک کر دیا گیا ہے۔ جو مسافر اس میں سفر کر رہے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ بتائیے گا سر جی، پہلے یہ جو گلشن حدید سے بس سروس شروع کی گئی تھی اس کا روٹ محدود تھا، اب ٹاور تک بڑھا دیا گیا، کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے تو بہت فائدہ ہے۔ پہلے ہمیں ایک بس بدل کے دوسرے بس میں جانا پڑتا تھا، اب ہم ایک ہی دفعہ بیٹھیں گے، آرام سے پہنچ جائیں گے۔ لیکن کیا کہتے ہیں سر جی؟ بہتر ہے، جو روٹ پہ آ رہے ہے یہ ایکسٹینشن ہو گیا ہے، اس کو بہتر ہے، بندوں کو سہولت ملے گی۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے سنا جو مسافر اس بس میں سفر کر رہے ہیں انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ روٹ جب بڑھایا جائے گا تو اس کے بعد انہیں جو بسز تبدیل کرنی پڑتی تھیں اب وہ نہیں کرنی پڑیں گی اور ایک ہی بس میں وہ بیٹھ کر یہاں سے ٹاور تک سفر کر سکیں گے۔ یہ اعلان گزشتہ روز ہی کیا گیا ہے وزیر ٹرانسپورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب آج سے اس سروس کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی اب آپ کو بتائیں کہ سندھ سیکریٹریٹ کینٹ دفاتر کے باہر لیاری نرسنگ اسکول کے طلباء سراپا احتجاج ہو گئے ہیں۔ نرسنگ اسکول کے طلباء نے سڑک بلاک کر دی ہے، ٹریفک کی روانی متاثر ہے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پرنسپل نے 65 طلباء کے اکاؤنٹ کو سیل کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اصغر عظیم سے۔ اصغر، بتائیے گا معاملے کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے، یہ لیاری نرسنگ ہاسپٹل کے طلباء ہے جنہوں نے پرنسپل پہ الزام لگایا ہے بدعنوانی کا اور اکاؤنٹ سیز کرنے کا۔ ان کا کہنا ہے کہ 60 سے زیادہ ایسے طلباء ہیں جن کے اکاؤنٹ سیز کیے گئے، جبکہ ایسے طلباء بھی ہیں جن کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر مس یوز کیا گیا، جس کی رقم جو ہے تقریباً 2 لاکھ روپے بنتی ہے۔ ان طلباء کا وظیفہ پہلے 14,000 روپے تھا، لیکن اب حکومت نے ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ 25,000 روپے کر دی ہے۔ یہ پیسے بھی ان کو نہیں دیے جا رہے ہیں، تو ان کا مطالبہ ہے کہ بجائے یہ کہ پرنسپل کے بجائے براہ راست طلباء کو جو ہے یہ پیسے دیے جائے، کیونکہ پرنسپل اصغر عظیم تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ پشاور کا رہائشی 7 ماہ بے ہوشی کے بعد ہوش میں آ گیا۔ 7 ماہ پہلے ٹریفک حادثے میں 24 سالہ ندیم بے ہوش ہوا تھا، جس کے گھر والے غربت کے باعث علاج سے بھی قاصر تھے۔ گزشتہ روز اچانک وہ ہوش میں آ گیا۔ اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے محمد سرمد سے۔ جی سرمد، بتائیے گا۔ بالکل، پشاور کا رہائش ہے ندیم، جس کی 7 ماہ پہلے جو ہے وہ اسلام آباد میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اسلام آباد میں ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہوا تھا، جسے 3 مہینے اس کا علاج کرایا گیا، جس کے بعد ڈاکٹروں نے بھی اس کو جواب دے دیا۔ گھر والے انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 7 ماہ تک بے ہوش پڑا تھا گھر میں۔ بے ہوشی کے بعد گزشتہ روز اچانک جو ہے وہ اسے ہوش آیا۔ گھر والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ گھر والے جو ہے وہ ابھی یہی مطالبہ کر رہے۔
तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे मोहम्मद सरबत, आपका बहुत शुक्रिया। और अब अपडेट ये है कि कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह का कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आ गया है। वो पाक इंग्लैंड सीरीज के बाकी मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। कोरोना की तशखीस के बाद नसीम शाह अस्पताल में जेर इलाज हैं। पीसीबी ने गुज़िश्ता रोज नसीम शाह को नमूनिया की तशखीस का बताया था। और आलमी इदारा सेहत और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के इश्तराक से 29 सितंबर को आलमी यौम अमराज क़ल्ब दुनिया भर में मनाया जा रहा है। दिल के अमराज आलमी सतह पर मौत की सबसे बड़ी वजह है। इस मर्ज से कैसे बचा जा सकता है और क्या एहतियात करने की ज़रूरत है, ये सब बताएंगे आपको आफ्ताब जहान अपनी इस रिपोर्ट में। दुनिया में हर साल तकरीबन 18.6 मिलियन अफराद कल्बी अमराज के बाइस इंतकाल कर जाते हैं। इन अमवात में से 85% अफराद दिल के दौरे या फालिज की वजह से वफात पा जाते हैं। दिल की बीमारियों के खतरे के अवामिल में ज्यादातर तंबाकू नोशी, गैर सेहत बख्श खुराक, मोटापा, जिस्मानी गैर फालियत और अल्कोहल का इस्तेमाल शामिल है। ज़्यादातर रिस्क फैक्टर जो हैं वो मॉडिफाइबल हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया या हाई ब्लड प्रेशर हो गया, जो सिगरेट नोशी जो लोग करते हैं उससे जान छुड़ाना, वेट हो गया, डाइट, एक्टिविटी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिल की बीमारियों की तशखीस अगर बर वक्त हो जाए तो मुशावरत और अद्वियात इस्तेमाल करके नुकसानात से बचना मुमकिन है। अगर खून की शरियान बंद है तो उसको ओपन किया जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग ओवरनाइट उस दर्द में रहते हैं और सुबह हॉस्पिटल आते हैं, उस वक्त कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते क्योंकि हार्ट ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। अमराज क़ल्ब अक्सर बड़ी उम्र में होते हैं, लेकिन आजकल नौजवान नस्ल ज़्यादा इस मर्ज में मुब्तला हो रही है। यंग डिजीज़ में स्टिल कम है, लेकिन प्रिवेंशन का एक ही तरीका है कि आपने अपना लाइफस्टाइल अर्ली ऑन उसको चेंज करना है। आज आलमी सतह पर अमराज दिल को शिकस्त देने का दिन है। कैमरामैन कामरान शौकत के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि कराची में इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों के बारे न्यारे हो गए। हीरा मछली का बड़ा झुंड गहरे समंदर में माहीगीरों के जाल में फंस गया है। मछली की मालियत लाखों रुपए में है। हीरा मछली 600 से 700 रुपए फी किलो में फरोख्त होती है। और मारूफ गुलकारा नसीम बेगम को दुनिया से गुजरे आज 51 बरस बीत गए। उन्होंने 6 बरस के दौरान 5 निगार अवार्ड्स हासिल किए। उनके फिल्मी गीतों के साथ साथ कौमी गीत भी बहुत मकबूल हुए। निस दिहाई गुजरने के बाद भी उनके गीतों की मकबूलियत कम नहीं हुई। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।